حضرات اتنا جھوٹا شخص ہے جڑا کہتا ہے اسلام اندر دو عیداں نے، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا کذاب ہے۔ اس سے ممبر تے اس سے جگہ بیٹھے ہویا سال کے اندر دو عیداں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو علاوہ ہونے ثابت ہو جائے گا کہ سال کم از کم 48 عیداں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی سورت المائدہ دی آیت نمبر 114 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی کہ جناب تسی سچے ہو تے کیا تہاڈا رب آسماناں تو کھانا نازل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی ایمان لیا ہے تو اس طرح دے کلمات بہتر نہیں ہوتے، اسے یقین رکھو اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ کا نبی بن کے تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ قوم نے کہا نہیں جناب مہربانی فرماؤ کہ آسمان کو کھانا نازل ہونا چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستہائے مبارک اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 114 کے اندر اس کا ذکر فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعائیہ کلمات واسطے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئے، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ساڑھے اوپر آسمان کو کھانا نازل فرما۔ حضرت پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آسمانوں کو کھانا نازل فرما۔ تسی دیکھنا ہے کہ انبیاء اللہ کے حضور جو بھی عرض کرتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، لیکن انبیاء ہوں یا اولیاء انہوں نے چاہت آئی ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور انکساری دے نہ رہنا ہے، عاجزی نہ رہنا ہے۔ ہاں لوگوں کو رہنمائی کے ذریعے دے واسطے معجزات پیش کیتے گئے۔ بہرحال آپ نے دعا کی تھی اللہ کریم آسمان تو کھانا نازل فرما، دسترخوان نازل فرما۔ اللہ کریم نے نازل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے اللہ، اے جو تو کھانا آسمان تو نعمت اتار رہے نا، تکون لنا عیدا، اے ساڑھے واسطے عید بن جائے گی۔ ساڑھے واسطے کی بن جائے گی؟ عید بن جائے گی، کیونکہ تو نے آسمان تو نعمت اتاری۔ آسمان تو نعمت اتری تو قرآن مجید کے الفاظ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ ہے کہ اللہ کریم تو نے کھانے والی نعمت نازل کیتی ہے، اے ساڑھے واسطے عید بن گئی، ساڑھے واسطے عید بن گئی۔ انہاں آپ حضرات کہو گے جنہاں نے کھانا ملیا، جنہاں نے کھایا، انہاں واسطے عید بنی نا؟ قرآن پاک نے بتایا نہیں، پوری قوم اولین و آخرین واسطے عید بن پایا۔ عید بن جائے لِأَوَّلِنَا وَلِآخِرِنَا، ساڑھے جڑے اول نے انہاں واسطے بھی اے نعمت دا اترنا عید بن جائے، جڑے ساڑھے آخری نے انہاں واسطے بھی نعمت اترنا کی بن جائے؟ عید بن جائے۔ حضرات ذرا غور طلبات ہے، قرآن مجید ہے، عام کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے انداز کو پسند فرمایا کہ اللہ دی نعمت اتری، اس دن نو کی بنا لیا؟ عید بنا لیا۔ دوستان محترم ہن تسی ذرا غور کرو، کھانا اتریا ہے، رزق اتریا ہے تو عید بن گئی ہے۔ جس دن قاسم رزق آ جان، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیندا ہے تے میں تقسیم کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جس دن وہ ہستی آ جائے جنہاں واسطے آسمان بنایا گیا، جنہاں واسطے زمین بنائی گئی، جنہاں واسطے کائنات سجائی گئی، اور جو کائنات اندر تقسیم کرنے والے نے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس دن کتنی بڑی خوشی، اور اس دن نو عید بنانا کتنا اللہ نو پسند آئے گا۔ تسی صرف قرآن کے اندر غور کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضرت عیسیٰ نے نظریہ نا، اللہ کریم اے کھانا جڑا نازل ہوئے اسی اینو کی بنا لواں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پسند آیا کہ نہیں؟ کھانے دے نازل ہونے والے دن نو عید بنان دا جو بنی اسرائیل دا اور عیسیٰ علیہ السلام دا نظریہ ہے، اللہ نو پسند آ گیا، اللہ نو پسند آ گیا۔ تو دوستانے پسند آیا ہے تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس نو نازل فرمایا ہے۔ دوستانے گرامی رب نے بتا دیتا کہ میری نعمتوں کے اوپر جو خوشی منائے، جو عید منائے تو رب نو پسند آتا ہے۔ اور پوری کائنات اندر سب تو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دی حضور دی ذات ہے۔ آپ تو بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، حضور دی ذات تو بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ دوستان محترم، کوئی بندہ
آپ حضرات عاشق لوگوں میں اکثر بتانا کہ تسی تے نہیں اعتراض کرنے والے، لیکن بڑی جیباں دے اندر ہے جنہاں دے اندر لوگ آتے نے تے مختلف قسم کے سوال اٹھاتے نے، اعتراض کرتے نے۔ کوئی بندہ آ کے لو جی عیسیٰ علیہ السلام تے کھانا نازل ہویا سی تے وہ کھانے دی خوشی انہوں نے منائی، عید بن گئی۔ نبی دی ولادت دا تے کوئی تذکرہ نہیں نا، نبی دی تشریف آوری، تخلیق اور ولادت، اس دن نو عید بنانے دا تے کوئی نظریہ نہیں ہے نا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں یہ ساریاں جو شکان ہیں وہ کٹ کے لے آیا ہوں۔ مسلم شریف ہے، کیڑی کتاب ہے؟ مسلم، صحیح مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنوں وچوں بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ دنوں وچوں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ کیڑا دن ہے؟ جمعہ۔ اس اندر کی دلیل ہے میلاد النبی دی اگلے الفاظ نے فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ دے رسول بیان کر رہے ہیں کہ جمعہ دا دن بہترین دن ہے، اور اس دے بہترین ہونے دی وجہ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام دی پیدائش ہے۔ مطلب کہ جس دن میلاد آدم ہے اس دن کی بن گیا؟ بہترین دن۔ کی بن گیا؟ بہترین دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا احبط اللہ آدم فیہ الی الارض، اللہ تعالیٰ نے اسے دن جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو داخل فرمایا، اسے دن جنت دے وچوں آپ باہر نکلے، اسے دن آپ زمین کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ مطلب کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئے تو تاں بھی جمعہ کا دن افضل ہے، آدم علیہ السلام دے قدم زمین تے لگن تے پھر بھی جمعہ کا دن افضل ہے۔ آپ حضرات کہو کہ اوپر تے نعمت نازل ہوئی سی تے عید دا لفظ آیا۔ کیڑا لفظ آیا؟ عید دا لفظ آیا، تے عید تے بہترین دن ہی آیا ہے۔ عید تے نہ آکھو، کی آکھو؟ عید نہ آکھو، عیداں صرف دو نے۔ عید نہ آکھو، عیداں صرف دو نے۔ حضرات اتنا جھوٹا شخص ہے جڑا کہتا ہے اسلام کے اندر دو عیداں نے، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا کذاب ہے۔ اس سے ممبر تے اس سے جگہ بیٹھے ہویا سال کے اندر دو عیداں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو علاوہ ہونے ثابت ہو جائے گا کہ سال وچ کم از کم 48 عیداں نے۔ سبحان اللہ۔ سال وچ یہ تو ضرب تقسیم حساب آندا ہوئے تو ہونے حل ہو جائے گا مسئلہ۔ حضرات گرامی قدر، روایت جو پیش کر رہے ہیں ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1098 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید، بے شک یہ دن عید ہے، یہ دن عید ہے۔ یا رسول اللہ کدے کدے واسطے فرمایا جعلہ اللہ للمسلمین، سبحان اللہ۔ اور جڑا بندہ عید دو عیداں تو ود نہیں منے گا نا، وہ اس دائرے جو نکلے۔ جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے عید کس کے لیے منائی؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ دن جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ والا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یہ دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جڑا بھی جمعہ دی نماز واسطے آئے تے غسل کر کے آئے، کیونکہ عید ہے، کیونکہ عید ہے۔ تو تسی سبق حاصل کرنا ہے، اگلی جڑی عید اسی بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عید ہے لہذا کی کر کے آنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَتَمَسَّ مِنْهُ، جے گھر خوشبو پئی ہوئے تے او بھی لگا لینی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گھر خوشبو ہے تے او بھی لگا لیں۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، مسواک بھی ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تے فرمایا اے جمعہ دا تہاڑا عید ہے، جمعہ دا تہاڑا عید ہے۔ اور حدیث صحیح ہے، اور مولوی اور جناب کتاباں دے ورکے پڑھانے والے کہہ رہے ہیں تے مسلمانوں دے اندر اسلام اندر کتنی عیداں؟
ہے جی حدیث میں پیش کی ہے اسلام میں کوئی اسلام کے اندر ہے صحیح روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور نے فرمایا اے دن اللہ نے مسلمانوں واسطے عید بنایا ہے اور عید کے تقاضے بھی حضور پورے کروا رہے ہیں غسل کر کے آنا ہے خوشبو لگا کے آنی مسواک کر کے آنی لہذا جمعہ بولیے جمعہ آپ حضرات بتاؤ سال جمعے کتنے آتے ہیں مہینے کتنے ہوتے ہیں سال کے اندر مہینے کتنے ہیں 12 چوکے ماشاءاللہ تسی سارے حساب جانتے ہو 12 چوکے ہن جناب پتہ کیتا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ سال کے اندر 2 عیداں تو ہٹ کے بھی کم از کم 48 عیداں کسے مہینے 5 جمعے بھی آ جاتے جی 5 بھی آ جاتے ہیں میں 4 دے حساب نال بتا رہا ہوں کہ کم از کم 2 عیداں تو علاوہ سال کے اندر اسلام والے واسطے مسلمانوں دے واسطے 48 عیداں نے یا تے ہن اس مد مقابل لوگ اس حدیث کو جھوٹا قرار دیں اور اپنے آپ کو تباہی دے سبب کی طرف لے جاؤ ایسا تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے محدث نے البانی صاحب نے اس دن نیچے لکھا ہے حدیث حسن حدیث حسن ہے بولیے حدیث لہذا حدیث صحیح ہے تو پھر حضور نے فرمایا مسلمانوں کے واسطے جمعہ کا دن عید ہے اور سال کے اندر 48 عیداں ہیں سال کے اندر 48 عید کہے گا کہ ٹھیک ہے عید تے آخیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر جیسی تے نہیں نا سمجھ رہے کہ نہیں میں تو بڑی ترتیب دے نال پہلے میں بتایا کہ اللہ دی نعمت جدو ہی نازل ہوئے تو عید ہوندی ہے اللہ دی نعمت جدو پہلے ترجمہ سن لو کہ عید 2 قسم دی ہوندی ہے عید ایک ہوندی ہے عید شرعی عید شرعی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید عرفی عید عرفی دا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی خوشی دا موقع ہوئے تو بندے نو مسرت حاصل ہوئے خوشی و انبساط حاصل ہوئے تو اس دن نو وہ بندہ عید کہہ سکتا ہے اس دن نو بندہ عید جس طرح تو انہوں کوئی بڑا ہی محبوب شخص ملے تھے کہو یار تم ملے ہیں تو عید ہی ہو گئی آئی آپ دے ہو کہ نہیں اتھے کیوں نہیں فتوہ لگایا جاندہ یار تم ملے ہیں تو آئی تو عید ہی ہو گئی ہے معلوم ہو گیا کہ بڑی خوشی جس نے حاصل ہوئے اس نو عید آکھیا جا سکتا ہے اس نو عرفی عید کہتے ہیں بولیے عرفی عید لہذا اس دن نہ تو خطبہ ہوئے گا نہ 2 رکعتاں پڑھیا جان گیا 2 رکعتاں اور خطبہ اس دن ہے جس دن شرعی عید ہوئے گی شرعی عید الفطر ہے شرعی عید الاضحیٰ ہے اور اس کو علاوہ جڑی عید دے ایام نے وہ عرفی ایام نے یعنی خوشی دا موقع ہوتا ہے تو اس نو اسی عید قرار دے دیتے ہیں اس نو اسی اس نے ثبوت اندر میں آکھیا کھانا نازل ہوئے تو قرآن پاک نے فرمایا عیدہ اس دن عید ہے بنی اسرائیل لکھی ہے عید ہے میں کہا کہ لوگ آپن کے کھانے دا نزول ہویا بنی اسرائیل دے پر نعمت نازل ہوئی انہوں واسطے عید ہے پر نبی دی ولادت نہ ہوئی نا وہ دے ثبوت واسطے مسلم دی روایت پیش کی ہے 1976 اس دن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہ دن سارے دنوں وچوں بہترین دن ہے سارے دنوں جو بہترین دن ہے اور پھر سوال سی کہ عید تے نہیں ہے بہترین ہے میں اگلی روایت ابن ماجہ دی پیش کی تھی جو کہ حسن ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے انہوں کی پیدائش کی وجہ نال اے دن عید ہے سبحان اللہ اے دن کی ہے عید ہے ان اگلا سٹیپ پارے سی ٹھیک ہے عید کہہ دیتا ہے پر انہوں 2 عیداں ورگی تے نہیں نا انہوں 2 عیداں ورگی تے میں عرض کروں گا انہاں 2 عیداں نالوں ود گیا ہے سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے عید انہاں 2 عیداں نالوں ود گیا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1084 ہے حضرت ابو ربابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حدیث دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام کہ جمعہ دا دن سارے دنوں دا سردار ہے جمعہ دا دن سارے دنوں دا سردار ہے فرمایا وَهُوَ آدم عند اللہ ادھر ہی توجہ ہے نا وَهُوَ آدم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر جمعہ دا دن عید ہے جمعہ دا دن خیر ہے جمعہ دا دن سید ہے وجہ کی ہے خلق آدم آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا
یہ جمعہ دا دن خیر بھی ہے، جمعہ دا دن سید ایام بھی ہے، اور جمعہ دا دن عید بھی ہے، اور پھر چونکہ بات آ رہی سی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اے دن جس دن نبی دی پیدائش ہوئی ہے، اے عید الفطر نالوں بھی اعظم ہے اور عید الاضحیٰ نالوں بھی اعظم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی دسو دنیا کو دلائل ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ بلا وجہ ایک ضد بنا کے کوئی بیٹھے نہیں، چاہیے کہ ضدہ ختم کر کے مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا۔ حضرات گرامی معلوم ہو گیا کہ کھانے جیسی نعمت بھی اترے تے عید ہے، اور نبی دی پیدائش ہوئے تے وہ دن دی عید ہے، اور اس دن حضور فرمائے غسل کریا کرو، خوشبو لگایا کرو، مسواک کریا کرو۔ دوستان محترم، تسی ہم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ کھانے جیسی نعمت تے عید والا دن بن جائے، اور آدم علیہ السلام جو حضور دے مقتدی نے انہاں دی پیدائش دا دن تے عید بن جائے، تے جس دن سید الابرار تشریف لے آؤں، سبحان اللہ، جس دن امام الانبیاء دی جلوہ گری ہو جائے، او دن پھر کی ہوئے گا؟ بولیے او دن کی ہوئے گا؟ کوئی بندہ کہ ایسا ثبوت تو کوئی نہیں، بھائی ثبوتاں دی ضرورت کوئی نہیں، پر ثبوت ہے۔ مسلم دی روایت نمبر 2747 ہے، 2747 نمبر مسلم دی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر دے دن روزہ رکھتے ہو؟ آپ پیر والے دن روزہ رکھتے ہو، اس دی وجہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میری ولادت۔ دسو حضور دی ولادت دے دن دے بارے حدیث ہے کوئی نہیں، پھر بھی بندے تو انہوں آتے کہ یہ جناب بدعت ہے۔ یہ تو سرکار خود بتا رہے نے میں ہر سوموار نو اپنا یوم ولادت مناندا ہاں، سبحان اللہ، ہر سوموار نو، اسی تے سال تو بعد مناندے، اسی کدوں مناندے ہیں؟ سال تو بعد۔ حضور تے اپنا دن کدوں منا رہے ہیں؟ ہر 7 دنوں تو بعد حضور اپنا دن منا رہے ہیں۔ فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی، وفیہ ابعث، اس دن میری بعثت ہوئی، اسی دن میرے اوپر قرآن نازل کیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اور کوئی اس کے اندر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ بندے دی انگلی ٹوٹ جائے گی جڑا اس دن انگلی اٹھائے گا۔ مسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب حضرات نے بھی ترتیب سمجھ لیا کہ کھانے جیسی نعمت بھی آ جائے تو عید ہے۔ پھر نبی دی ولادت کی بات ہے، میں ثابت کیتا کہ اول نبی جو بظاہر اول نبی نے انہوں دی تشریف آوری ولادت ہوئی، تخلیق ہوئی، تو رب نے فرمایا عید ہے، حضور نے فرمایا عید ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت دن منا کے دکھایا، آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہے، اس دن میری ٹھیک ہے، پر اے نعرے درود و سلام یہ پھر نہیں ہونا چاہیے نا، اے تے پھر آئیے سورۃ مریم، سورۃ مریم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے بارے رب نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ تے سلامتی ہوئے ہر سال اس دیہاڑے جس دن پیدا ہویا، یحییٰ تے سلامتی ہوئے ہر سال اس دن جس دن پیدا ہویا۔ ٹھیک ہے، پھر پیدائش تے ہونا چاہیے ہے، تو کچھ روایتاں لکھیا کہ 12 تے وفات دا دیہاڑا ہے، 12 تے کیڑے مسئلے دا حل کوئی نہیں ہے، 12 تے وفات دا دن ہے۔ رب نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن یحییٰ دی پیدائش ہے ادھر بھی سلام ہے، جس دن یحییٰ دی وفات ہے ادھر بھی سلام ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت والے دن اٹھایا جائے گا ادھر بھی انہوں نے سلام ہے۔ دوسری آیت سنیے کہ یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، سورۃ مریم دی آیت نمبر 33 ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اس دن سلام ہوئے میرے دے، وَيَوْمَ عَمُوتُ، جس دن میری وفات ہوئے ادھر بھی میرے دے سلام ہے، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں نے قبر کو اٹھایا جائے ادھر بھی میرے دے سلام ہے۔ ان دسو کیڑی کسر ہے گی؟ 12 نو وفات کہہ لو، 12 نو پھر بھی اللہ فرماتا ہے نبی دا وفات والا دن بھی آلہ ہے، نبی دے وفات والا دن بھی برکت والا ہے، اس دن بھی انہاں تے سلام بھیجو۔
اس دن بھی انہاں تے اسی کی کرنے ہیں بھائی سلام ہی بھیجنے ہیں تعریفاں کرنے ہیں نعتاں پڑھنے ہیں اور تعریفات حضرات معلوم ہو گیا کہ سارے تمام نظریات قرآن و حدیث چوں بولیے قرآن و حدیث چوں